جوانوں کے سردار ہے نا، جنت تو حسین کی ہے تو کوثر بھی حسین کا. آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے. نہر فرات کی بات کرتے ہیں. آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے. نہر فرات خیمہ کے اندر نکل پڑے. یہ امتحان صبر ہے ورنہ حسین ہے. انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. یہ ہے حسین کی شان. امام حسین صرف ترس دے رہے تھے، سبق دے رہے تھے کہ بھلائی کا کام کرو، برائی سے لوگوں کو بچا دے رہا ہوں. حسین سے سلسلہ شروع ہوا. تم آگے چلو گے، بڑھو گے، دیکھو گے یہ سلسلہ آگے بڑھا. کبھی ہم امام اعظم کو دیکھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، جو ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑی، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، مگر انہوں نے یہ کام بند نہیں. امام شافعی کو ان کے گھر سے باہر نکال دیا گیا، ان کے وطن سے، ان کے دیش سے باہر نکال دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے تھے. مگر انہوں نے بھلائی کا کام نہیں چھوڑا، لوگوں کو برائی سے بچاتے رہے. یہ سلسلہ اور آگے بڑھا. کبھی حضرت معروف کرتی آئے، کبھی حضرت ابو بکر شبلی آئے، کبھی امام غزالی آئے، اور کبھی بروں کو اچھا بنانے کے لیے، یا دلوں کو روشن زمین بنانے کے لیے، چوروں کو ولی بنانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں آتے. سلسلہ جاری، کام جاری. پرچم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جھکا نہیں، ہاتھوں میں ہے ابھی بھی بزرگوں کے. اور یہ سلسلہ صرف حجاز اور عراق تک نہیں رہا. بھارت میں دیکھو غریب نواز آ رہے ہیں، وہی پرچم لے کر بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے بچا رہے ہیں. بت پرستوں کو حق پرست بنا رہے ہیں، بتوں کو پوجنے والوں کو خدا کا عبادت گزار بنا رہے ہیں. غریب نواز کی شان اس طرف ہے تو اتر بھارت میں مکتوب اشرف پہنچ رہے ہیں. بنگال کی دھرتی پر حضرت علاء الحق، حضرت حفیظ سراج پہنچ رہے ہیں. بھلائی کا حکم جاری، لوگوں کو برائی سے بچایا جا رہا. سلسلہ ختم نہیں. اشرف الاولیاء مکتوب اشرف جہانگیر سنگری کچھوچا کی دھرتی پر پہنچے. اور سمبند دیکھو بنگال کا. اشرفی فیضان شروع ہوا تو بنگال سے. اتنا گہرا تعلق. جب ایران سے چلے مخدوم اشرف تو پہلے بنگال. اپنے شیخ کی بارگاہ میں آئے، فیضیاب ہوئے، شیخ کے حکم سے کچھوچا جا رہا. اس کا مطلب اولیاء بنگال یہی سندیش دیتے ہیں کہ اے میرے دربار میں آنے والوں، کچھوچا ضرور جانا، کچھوچا ضرور جانا. مخدوم اشرف کچھوچا پہنچے. واقعہ معلوم ہے آپ کو. پوچھا کہ سب سے اتم جگہ کون سی ہے، سب سے مناسب جگہ، وہ استھان جہاں ہم بیٹھے، جہاں ہم رہیں. تو آپ کے چاہنے والے نے کہا حضرت ایک جگہ ہے مگر جادوگروں نے اس کو ادھیکرت کر لیا ہے، اس پہ قبضہ کر لیا. وہ جادوگر بہت بڑا، اس سے کوئی جیت نہیں پائے گا. اسی دن ایک شخص جمال الدین نام ایک لڑکی تھے جو مخدوم اشرف کے مرید ہوئے. مخدوم اشرف کے ہاتھ پہ توبہ کیا. مخدوم اشرف نے کہا وہ جادوگر کون ہے، چلو مجھے جگہ دکھاؤ. جب اس تھان کو دیکھا وہی جہاں نیل ہے. ارے یہی تو جگہ ہے جو حضرت علاء الحق پنڈوی نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں رہنا. اب اس استھان کو تو میں لے کے رہوں. لوگوں نے کہا حضرت وہ جادوگر بڑا شکتی والا ہے، اس کے پاس جو باقی طاقت ہے اس سب کو گرا دیتا ہے. ارے حضرت مخدوم اشرف نے کہا نہیں میں نہیں، یہ جو میرا آج غلام ہوا ہے نا جمال الدین، یہ جائے گا. جمال الدین، حضرت جمال الدین کے بارے میں یہ پرسدھ تھا، دل کے بڑے کمزور، ڈر جاتے تھے جلدی. تو جب حضرت مخدوم نے کہا کہ جمال الدین تم جاؤ، کانپنے لگے، کمپن ان کے شریر. میں تو سب سے ڈرپوک، وہ مجھ کو چن رہے گا، چناؤ ہوا تو میرا، پھر کسی اور کو بھیجیے، میرے بس کی بات نہیں. مخدوم اشرف نے اپنے منہ کا پان نکالا، جمال الدین کے منہ میں ڈالا. وہ پان جمال الدین کے منہ میں پہنچا، جمال الدین کی چھوچا کے شیر ہو. ہمیں جب پان میں یہ شکتی تو خاندان میں کیا شکتی. پہنچے جادوگر کے سامنے،
कभी चींटियों की फौज भेजा, देखा चींटी, अरे करोड़ों की तादाद में चींटी ही चींटी। अब हजरत जमालुद्दीन ने देखा, मखदूम पाक की तरफ नजर किया, मन ही मन में सारी चींटी समाप्त। फिर उसने शेर की फौज, सिंह वो आए, सबको मार दिया। अब उसने अपना डंडा हवा में फेंका, जादूगर ने, इन्होंने मखदूम पाक का असा फेंका, डंडा उसका चकनाचूर। मुकाबला बड़ी देर तक रहा, जादूगर समझ गया, अरे ये तो कोई दूसरी शक्ति वाला आ गया। अपने हजारों साथियों के साथ वो जादूगर मखदूम अशरफ के कदमों पे जाके मुसलमान हो गया। करामत मखदूम अशरफ एक दिन में अपने गुलाम के जरिए देखा, शफी गुलाम की शान, शफी गुलाम सिर्फ मखदूम अशरफ का तस्वुर करने, हमारे अंदर तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं, मगर जिसका हाथ हमारे और तुम्हारे सर पर है वो बड़ा शक्तिमान है। इसलिए तुम अपने को कभी बेसहारा मत समझना शफियों, ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हें मखदूम अशरफ से मोहब्बत और अकीदत है तो तुम परेशान हाल कभी ना रहोगे। तुम्हारे ऊपर अशरफ का साया, सच्चे दिल से तुम एक बार मखदूम अशरफ का तस्वुर करना, उनकी मदद तुम्हारे साथ। कैसा भी बड़ा मैदान हो, तुम उस मैदान के शहसवार लगाओ, कैसा भी मैदान होगा सेनापति तुम नजर, कैसी भी परेशानी होगी वो परेशानी टालने का काम मखदूम अशरफ जहांगीर का। वो भारत में आए हैं अशरफियों की सुरक्षा के लिए, सुन्नियों की रक्षा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी निस्बत, ये मदरसा अशरफिया का मतलब क्या होता है? हजरत मखदूम अशरफ वाला मदरसा, मखदूम अशरफ वाला मदरसा, इसकी सेवा मखदूम अशरफ की सेवा, इसकी खिदमत मखदूम अशरफ की खिदमत। करामतें अगर सुनाने पर आ जाऊं तो फजर का वक्त क्या न जाने इतनी नमाजों का वक्त होगा, नमाज हम पढ़ते रहेंगे, खत्म ना होगा। करामतें बेशुमार, मगर ये करामत ऐसी भी है, आपने आपकी करामतें सुनते हैं, मगर ये करामत ऐसी भी है जिसे आज आप देख नहीं सकते। मखदूम अशरफ की उस करामत का नाम मोहम्मद मदनी, शेखुल इस्लाम की शक्ल में मखदूम अशरफ की वो करामत हमारे बीच मौजूद। मेरे दोस्तों, वो मिशन जो मखदूम अशरफ का था आज भी जारी, मैं उसके बारे में बताऊंगा। 700 साल पहले मखदूम अशरफ आए, हाथों में भलाई का परचम लिए, खैरुल उम्मत का निशान बनकर आए, ये बता रहे हैं दुनिया को कि अभी भी बेहतरीन उम्मती बाकी। वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, खानकाहों में एक से एक वली आते रहे, उलमा पैदा होते रहे, सभी भलाई का हुक्म दे रहे, बुराई से रोक रहे हैं। फिर एक जमाना ऐसा आ गया कि उस वक्त इश्क़े मुस्तफा की कश्ती पर सवार भोले भाले सुन्नी इश्क़े मुस्तफा की कश्ती पे सवार नारे रिसालत लगाते हुए, नबी पर दरूद पढ़ते हुए उस कश्ती पे बैठते चले जा रहे। मुस्तफा के दुश्मनों की टोली ने चाहा कि इस कश्ती को हम पलट दें, इसे हम भंवर में फंसा दें। गुस्ताखाने रसूल ने यह चाहा कि हम सुन्नियों की इस कश्ती को उलट दें, क्योंकि अब इन्हें बचाने वाला कोई नहीं। ऐसे वक्त, ऐसे खतरनाक दौर में जब सुन्नियों की कश्तियों को भंवर में फंसाने की कोशिश की गई, मुतअद्दिद उलमा के साथ इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी के तेज रफ्तार कलम की तलवार जैसी धार और मुहद्दिस आजम के खुतबों की ललकार ने अहले सुन्नत की कश्ती को पार लगा दिया। ये सिलसिला बंद नहीं हुआ, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का सिलसिला बंद नहीं हुआ। मुहद्दिस आजम के जमाने के लोग आपने देखा यहाँ से गुजरे तो इस्लाम की बू नजर आ रही, मगर न जाने कितने ऐसे लोग थे जो मुहद्दिस आजम के कदमों पर मुसलमान थे। इस्लाम की खुशबू मुहद्दिस आजम ने दी,
کتنے ایسے گمراہ جنہیں فاضل بریلوی نے ہدایت یافتہ کر دیا، ہدایت کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ امام اہل سنت کے دور کے لوگ خوب پیسے آتے، محدث اعظم کے زمانے میں جو لوگ تھے خوب کرم سے مالا مال، خوب جان کیا۔ ابھی بھی کچھ محدث اعظم کے مرید موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے محدث اعظم کا خوب جان کیا۔ لیکن دوستوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی ہمیشہ کی زندگی کا اعلان کر کے چلے گئے۔ محدث اعظم نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا، اس دنیا سے چلے گئے۔ مگر بعد والوں کو، تم لوگوں کو محروم نہیں کیا محدث اعظم، بلکہ اپنے روحانی میکدے سے ایک ایسا جام عطا کیا جو شیخ الاسلام بن کر ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلا رہا۔ محدث اعظم مخدوم مشرف کی کرامت کا نام ہے۔ حضور شیخ الاسلام وہ ہستی جانتے ہو، 73 سال کی عمر، یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ ہر بزرگ، ہر بوڑھا آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں صرف بستر پہ آرام کروں۔ ایسے سمے تمہارا پیر شیخ الاسلام وہ کام کر رہا ہے جو جوانوں کے بس کی بات ہے۔ قرآن کی تفسیر علماء سے پوچھو، کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ خدا کے کلام کا عرض بتانا، علماء سے پوچھو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جب آرام کا وقت تھا تو شیخ الاسلام تفسیر کر رہے، اپنے لیے نہیں، وہ تو قرآن کو سمجھ چکے ہیں۔ دنیا والوں کو دنیا بھر میں تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے انہوں نے کتنوں کو قرآن سکھا دیا۔ اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی کم سے کم ہماری اس تفسیر سے فائدہ اٹھائیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے۔ بعد کے لوگوں کے لیے یہ محنت، اور اتنی محنت لگاتار لکھ رہے ہیں، لگاتار۔ یہ بھی 1 سال پہلے عید کے بعد شیخ الاسلام کو مائنر اٹیک ہے، دل پر اٹیک، ہلکا سا تھا۔ مسلمانوں، اشرفیوں، سنیوں کی دعائیں تھی، شاید اللہ نے قبول کر لی۔ شیخ الاسلام کا سایہ موجود، فرماتے ہیں میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، ڈاکٹروں نے ریسٹ بتا دیا کہ اب آرام کیجیے، میرا نقصان نہیں، تفسیر کا نقصان ہو گیا، مجھے افسوس۔ میں کام جاری رکھنا چاہتا، الحمدللہ کام جاری ہے، 15 پارے کی تفسیر ہو چکی۔ شیخ الاسلام، وہ شیخ الاسلام، ان کے کردار کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہوں مخدوم مشرف کی کرامت کا نام؟ کیونکہ تم اٹھا کے دیکھ لو خانقاہ ہو، تم دیکھ لو مدرسوں، کوئی ایک ایسا ہو جس میں اتنی ساری خوبیاں موجود ہو تو بتاؤ۔ اپنی معلومات کے مطابق، میں بھی اپنی معلومات کے مطابق دیکھتا ہوں، میں بھی بھارت کے مختلف پردیشوں میں، دنیا کے کچھ ملکوں میں جاتا ہوں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی عالم ہے تو شیخ نہیں ہے، پیر نہیں، اگر پیر ہے تو خطیب نہیں، اگر خطیب ہے تو چل چک کے تبلیغ نہیں کر رہا، مبلغ نہیں، اگر ایک چیز ہے تو شاعر نہیں۔ شیخ الاسلام کو دیکھیں، شاعر ہے تو عظیم شاعر، جن کے شاعری سے لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ پیر ایسے کہ برطانیہ میں پہنچے تو سنیت کا پرچم لہرا دیا، ساؤتھ افریقہ پہنچے تو باطل طاقتیں پیچھے ہٹ گئیں، گجرات کے گھر گھر میں ہدایت کے دیپک کو جلا دیا، اسلام پور میں پہنچے تو خواجہ کا پیغام لے کر، مخدوم مشرف کا نام لے کر، پوری زندگی وہ عمر 20، 18 سال، 20 سال، 22 سال کی عمر سے جو آپ نے آرمب کیا ہے، شاعر بھی ہے، مبلغ بھی ہے، پیر بھی ہے، مفسر بھی ہے، عظیم خطیب بھی ہے۔ انہی خوبیاں سے شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کے مقام کو اب اٹھا کے دیکھ لو، کسی ایک میں اتنی خوبی بتاؤ۔ جتنے سادات ہیں وہ بھی سادات ہدایت پر ہے، ایمان کے ساتھ سب برکت والے، ہر خانقاہ کا سید نور والا ہے،
اگر ایمان والا ساری خانقاہوں کے سادات قابل احترام ہے، لیکن یہ دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ آج جو شان شیخ الاسلام میں نظر آتی ہے کسی سیدہ میں نظر آتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کل جس طرح امام حسین سارے سیدوں کے سردار نظر آ رہے تھے، آج ہمارے شیخ الاسلام دنیا کے سارے سیدوں کے سردار نظر آ رہے ہیں۔ تکبیر! حضور شیخ الاسلام! ان سے جو وابستہ ہو گیا وہ سمجھ لو امام حسین کے جانشین کا مرید ہو گیا، وہ امام حسین سے اس نے بیعت لے لی۔ اس لیے آپ کا اعلان ہوا تھا میں بھی جہاں جاتا ہوں میں اپنا مرید نہیں کرتا، میں واضح کر دوں آج کئی لوگ بیعت میں داخل ہوئے، بیعت انہوں نے لی ہے، مرید ہوئے ہیں، میرے مرید نہیں ہیں، میں نے شیخ الاسلام کا مرید بنا، اسی لیے ان کو شجرہ بھی شیخ الاسلام۔ میں صرف ایک وکیل، جس طرح کوفہ میں امام مسلم گئے بیعت لینے کے لیے، اپنے لیے نہیں، امام حسین کے لیے، شیخ الاسلام نے مجھے اپنا بیٹا بنایا، بیٹا بنا کے آپ کے بیچ بھیج دیا ہے، کسی کو شیخ الاسلام کا مرید ہونا ہو تو میری وکالت میں مرید ہو جائے۔ آج جو لوگ مرید ہوئے ہیں میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ وہ شیخ الاسلام کا شجرہ لیں گے اور ہمیشہ اپنے کو شیخ الاسلام کا مرید ہے، جیسے امام مسلم نے جو بیعت کی تھی وہ امام حسین کے لیے۔ اب وہ لوگ جو مرید ہوئے ہیں کبھی شیخ الاسلام سے ان کی ملاقات ہو جائے تو وہ اپنی بیعت کو تازہ کر لیں، تجدید بیعت کر لیں۔ شیخ الاسلام جو ہو آپ ان کے کردار کو دیکھیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں ان کے نوازنے کے انداز کو، نوازنے کا انداز جو ہو تو غریب نواز کے جانشین لگتے ہیں، نہیں لگتا ہے کہ یہ صرف محدث اعظم کے جانشین، لگے گا کہ یہ سرکار معین اعظم غریب نواز کے لیے جانشین۔ خود غور کرو، بنگال میں آج ہی مجھے کل سے آج تک آپ کے اسلام پور میں 2-3 لوگ ایسے ملے جو کہہ رہے ہیں میرا بیٹا جو ہے نا شیخ الاسلام کی دعا سے پیدا ہوا ہے کہ نہیں۔ آپ کے بیچ میں لوگ ایسے، گجرات میں سینکڑوں لوگ، کرناٹک میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں تو مل کے یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جو اولاد ہوئی 18 سال سے کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی کہتا ہے 15 سال کوئی اولاد نہیں۔ ہم شیخ الاسلام کے پاس گئے، ہم مدنی میاں صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، میرے گھر میں بچے نے جنم دیا۔ یہ ہے وہ پیر۔ میرے دوستوں پہچاننے کی ضرورت ہے، نوجوانوں تم نے انہیں دیکھا نہ ہوگا بہت سے، مگر ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج موجود ہے اس دھرتی پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو دراز فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، اتنی طاقت دے دے کہ وہ ایک بار پھر اسلام پور میں آئے۔ میرے دوستوں میں یہ بتا رہا ہوں، اسی طرح میں انگلینڈ گیا وہاں سن رہا ہوں شیخ الاسلام کی دعا سے اولاد ہوئی، ساؤتھ افریقہ میں سن رہا ہوں کتنے بچے شیخ الاسلام کی دعا سے آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور شیخ الاسلام کو اپنا بیٹا دے دیا۔ سوچو، جس کی دعاؤں سے ہزاروں گھر آباد ہوئے، اس کا اپنا بیٹا نہیں کوئی۔ جہاں یہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا میں بھی ذکر کر دوں، شیخ الاسلام نے 2 لوگوں کو گود لیا اپنا بیٹا بنا، ایک آپ کے سامنے بیٹھا اور ایک ابھی پڑھ رہے ہیں سید حمزہ اشرف، انشاءاللہ وہ جب پڑھائی کمپلیٹ کر لیں گے وہ بھی آئیں آپ کے پیچھے۔ یہ 2 ہیں جن کو شیخ الاسلام نے اپنا بیٹا بنایا اور اپنا نائب اور جانشین بنایا، اور نوازا اس طرح جیسا کہ قاری صاحب نے کہا تھا کہ یہ دونوں میری دعا تھی۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ شیخ الاسلام کا حقیقی بیٹا کو 2 کو انہوں نے اپنا بیٹا، یہ ہم لوگوں کی کچھ نسل سے مجھ کو بنا لیا انہوں نے بیٹا، مگر غور کرنے کی بات کیوں نہیں ہے شیخ الاسلام کے پاس بیٹا؟ انہوں نے تو سب کو اپنا بیٹا سمجھ کے پالا،
محدث اعظم کے گھر کا ہر بچہ کوئی انکار نہیں کر سکتا میرے دوستو، جسے شیخ الاسلام نے پالا تھا۔ محدث اعظم کا وصال ہو گیا تھا، شیخ الاسلام خود نو عمر تھے، 20 سال 21 سال عمر تھی، تو جو ان سے